جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کو اگر کسی شکایت ہو تو وہ مسلمان مومن تو دور کی بات ہے، اسے انسان کیسے مانا جائے؟ اللہ کو جانوروں سے شکایت نہیں ہے، مگر انسانوں میں کچھ لوگوں سے ہے۔ نبی کو جانوروں سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر یہ کون سا انسان ہے جو جانوروں سے بھی پستر ہو گیا کہ جانوروں سے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو شکایت نہیں ہے، مگر کوئی انسان ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو شکایت ہے۔ اب وہ شکایت کیا ہے؟ میں آپ کی سنجیدگی دیکھ رہا ہوں، اور حق ہے کہ سنجیدگی سے ہی سنا جائے کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول شکایت کر رہا ہو تو پھر کوئی ایسا سنگین مسئلہ ہے کہ جس کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ازالہ ہے، جن کا جو ہے وہ بعد میں کچھ نہ کچھ رستہ نکل آئے گا، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ مثلا یہ کہ ہمارے اگر مرحومین میں کوئی نماز پڑھ کے نہ گیا ہو تو بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ اپنے مرحومین کی، اپنے والد مرحوم کی، اپنی ماں مرحومہ کی نماز جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دفتر کھلا ہوا ہے، ابھی قبر میں نماز نہ پڑھنے پہ ڈنڈی نہیں لگے گی۔ ہاں، نماز پڑھ کے جانے والوں کو فائدہ ہوگا، لیکن جو پڑھ کر نہیں آئے ہوں گے انہیں اس بات پہ ڈنڈی نہیں لگے گی، اس لیے کہ ابھی بچے موجود ہیں پڑھنے کے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی، ایسی اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں پھر کوئی گنجائش نکل آئے گی کہ کسی طرح کوئی درگزر ہو جائے، کوئی معافی مل جائے، کوئی رستہ نکل آئے مغفرت کا۔ مگر کوئی ایک ایسی بات ضرور ہے جس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے؟ پہلے تو میں آپ سے اور توجہ چاہوں گا کہ کون شکایت کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور قرآن میں آیت کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ جی، رحمت للعالمین کی شکایت ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ عالمین کا رب ہے، وہ تو خالق بھی ہے ساری مخلوق کا، مگر ربوبیت کا رشتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کھلا میں رہا ہوں، پال میں رہا ہوں۔ اور جو پالنے والا ہوتا ہے نا، مجلس مرحومین کی مغفرت کی مجلس ہے تو ایک دو جملے سنیے۔ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، اس کے پالنے والے کے لفظ میں ہی محبت پائی جاتی ہے، یعنی محبت اور پالنے والا ایک ہی بات ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی پالنے والا بھی اور محبت نہ کرتا ہو۔ محبت اور پالنے والا ایک ہی بات ہے، اس لیے اللہ نے بچوں کو باپ کے گود میں نہیں دیا ہے۔ اگر باپ کی گود میں بچے کو دیا ہوتا نا تو یہ جو تھکے ماندے آفس سے مزدوری کر کے پہنچے ہیں اور یہ رات کو 2 بجے پھر رو رہا ہے، تو یا تو یہ کمرہ چھوڑ کے کسی اور کمرے میں چلے جائیں گے یا اسے بیڈ سے نیچے پھینک دیں گے۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، ابھی رات کو بھی سونے نہیں دے رہا، مگر ماں سارے دن بھی بچے کے ساتھ اور رات بھر بھی بچے کے ساتھ جاگتی رہتی ہے، اور پھر بھی کہتی ہے میرے لال میرے پیارے۔ وہ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اللہ محبت کا جذبہ ڈال کے دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا یہ دنیا کا جو نظام تعلیم ہے، یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ ٹیچنگ اسٹاف میں زیادہ تر عورتوں کو رکھتے ہیں۔ ٹیچنگ اسٹاف میں زیادہ تر لڑکیوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو رکھا جاتا ہے کہ جو بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں، سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر رافت، محبت، برداشت، تحمل مزاجی، کیونکہ ان کی گود میں ان کا اپنا بچہ بھی آنا ہے، تو ان کی تو ساخت ہی اللہ نے تربیت کرنے والے کی بنائی ہے۔ جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے، تحمل مزاجی زیادہ ہوتی ہے، درگزر زیادہ، پیار زیادہ ہوتا ہے، تو وہ رب العالمین شکایت کر رہا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اور میں اپنے مضمون کو روشن کروں۔ اللہ نے خانہ کعبہ گرانے والوں کو توجہ معاف نہیں کیا، عذاب آیا آسمان سے۔ جی، ہاتھیوں کا لشکر جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تو حضرت عبد المطلب نے، حضرت ابو طالب نے تو بڑے اطمینان کے ساتھ کہا نا کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے، وہ خود بچائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل، ہاتھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، مگر ہاتھیوں کے مقابل اللہ نے ہاتھی نہیں بھیجے، ابابیل کا لشکر۔ اتنا چھوٹا سا پرندہ جو آپ کی اور میری مٹھی میں آ جائے، اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی؟
اس میں کنکر کتنا بڑھائے گا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے، مگر باریک باریک کنکروں نے موٹی کھال والے جانوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ خبردار یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم بڑی طاقتوں سے ٹکرا نہیں سکتے، تم اگر وہاں سے تائید لے لو تو تم ہاتھیوں سے بھی لڑ سکتے ہو، اگر وہاں کی تائید ہو نا، غیبی تائید ہو، تو پھر بڑی بڑی طاقتوں سے انسان لڑ سکتا ہے۔ تو یہ کیوں اللہ نے، کیونکہ اللہ کا گھر گرانے کے لیے آئے تھے۔ بیت بنایا ہے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، اللہ بیت کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نمک خوار نہ کرو جو تم کو غرق کر دے، وہی نیل ہم بھی ہیں اے ابرہا کی فوج کے بدبخت ہاتھیوں، انجام سوچ لو کہ ابابیل بھائی سامنے ایسے ہو تو پھر مجلس پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ ایک اور سلوات نبی اور آگے اللہ گھر کی توہین کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر اہل بیت کی توہین کرنے والوں کو کیسے برداشت کرے؟ میں مثال دے دوں آپ کو، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، میں تمہاری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ تم ان میں رہتے ہو۔ تو نبی کیونکہ امت میں رہتے ہیں تو نبی کی وجہ سے اللہ امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی ایک آیت۔ اسی قرآن کی دوسری آیت یہ ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، ایک سائل نے نبی سے کہا مجھے عذاب چاہیے اور عذاب آیا، تو ہم اس آیت کو مانیں گے، اس آیت کو، دونوں آیتوں کو ماننا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے اللہ امت پہ عذاب نہیں کرے گا، مگر ایک جگہ نبی کے ہوتے ہوئے عذاب آیا، وہ اس لیے کہ جس نے کھل کر نبی سے کہا آپ نے علی کی ولایت اپنی طرف سے بیان کیا یا اللہ کی طرف سے۔ میرے مولا نبی سرکار نے فرمایا میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں مگر بولتا ہوں تو اللہ کے حکم سے بولتا ہوں، تو میں نے اپنے بھائی کی ولایت بیان نہیں کی، میں نے علی ولی اللہ کی ولایت بیان۔ تو کہنے لگا اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ عذاب نازل ہو۔ وہ نبی کے کہیں برابر میں کھڑا ہوا تھا اور آسمان سے عذاب آیا، اور عذاب بھی کوئی بہت بڑا پتھر، کوئی پہاڑ نہیں گرا اس پہ، ایک معمولی سا کنکر آ کے اس کے سر میں لگا اور اس کا جسم چیرتا ہوا چلا گیا۔ یعنی وہاں عذاب نہیں آئے گا یہ بھی آیت، یہاں عذاب آیا یہ بھی آیت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں عذاب آ رہا ہے یا وہ کعبے کو گرانے والوں پر آ رہا ہے یا کعبے کے محافظوں کے مخالفت کرنے والوں پر آ رہا ہے۔